سر وہ 2014 کے دھرنے کے بعد آپ نے کی کہ وہ ان کا اپنا دھرنا تھا، لیکن اس پہ اکثر الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دھرنے میں سرکاری وسائل کا بے طریقہ استعمال کیا، چونکہ آپ فائنانس منسٹر ہیں، آپ اس بارے میں کیا نہیں، کہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے اس دھرنے میں حکومت کے وسائل استعمال نہیں کی، اس لیے کہ یہاں مرکز میں اتنے طاقتور حلقے ان کے پش پر تھے کہ ان کو خیبر پختونخوا کے غریب خزانے آپ سے لوگوں کچھ بھی نہیں مل رہا آپ تھا۔ لوگوں کا جو آپ نے کام اس چیز پہ بات کر رہے تھے کہ ہم انتخابی میدان میں ایک ساتھ چلے، ہم اتحاد کریں، کیا ان میں رکاوٹ تو وہ حلقے نہیں بنے جو آپ طاقتور حلقے کا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے لانے کے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو فری مل رہی سیٹیں تو ہم ان کو کیوں میرا ساتھ اپنے خیال سے دیکھیے، پاکستان کی جتنی بھی یہ مرکز میں جو پارٹیاں حکومت بناتی ہیں نا جی، ان کے سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح اصطلاحات استعمال کرے یا وہی منشور پیش کر لے یا وہی پوزیشن لوگوں کو بتائیں جو مغرب کو بھی قابل قبول ہو۔ جماعت اسلامی کے بارے میں یہی ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، جمہوری لوگ ہیں، خدمت کرنے والے لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، مڈل طبقہ ان کے ساتھ ہے، تعلیم یافتہ لوگ ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ایک بنیادی پرابلم یہی ہے کہ مغرب، امریکہ اور اس کے جو دوست ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے پھر لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ فاصلہ ہو تاکہ مغرب ہمیں قبول کرے، تو شاید یہی بین الاقوامی پریشر کی وجہ سے ہمارا یہ اتحاد نہیں بن سکا، اس لیے کہ ایک ملک کا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن اس سے اوپر ایک اور عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، پاکستان کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کو سپیئر تو نہیں کرتے ہیں۔ جی سر، یہ پاکستان میں مسلسل عدم استحکام، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ بھئی یہ تو ایک مشکل سوال نہیں ہے۔ عدم استحکام اس وجہ سے ہے کہ استحکاماتی کس وجہ سے استحکام آتا ہے قانون کی بالادستی سے، انصاف سے، رولز آف لا سے۔ استحکام اس وقت آتا ہے جب عدالت آزاد ہو، استحکام اس وقت جب پارلیمنٹ آزاد ہو، استحکام اس وقت جب احتساب کا نظام ہو۔ تو پاکستان میں نہ عدلی آزاد ہے، نہ قومی اسمبلی قانون ساز ادارہ ہے، نہ وہ آزاد ہے، نہ احتساب کا کوئی نظام ہے، جو نیب کی صورت میں کوئی احتساب کا ادارہ ہے، نہ وہ آزاد ہے۔ سیاستدان ہیں یا وہ ادارے؟ دیکھیے، ڈے ون سے لے کر پاکستان کی سیاست یرغمال ہے، پاکستان کی معیشت یرغمال ہے، پاکستان کی عدالت یرغمال ہے، اور یہاں میں کہوں کہ صرف اس وقت مسلح دہشت گردی نہیں ہے، سیاسی دہشت گردی بھی ہے، معاشی دہشت گردی بھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے جنہوں نے اس پورے نظام کو مٹھی میں بند رکھا ہے، اور ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ جتنا اجازت وہ دیتا ہے کہ اتنا سانس لے لے، تو ہماری جمہوریت اتنی ہی سانس لیتی ہے، اس سے آگے نہیں۔ جب وہ کنٹرول، اور یہ تقسیم ہوتا ہے کہ آئندہ الیکشن آئے گا، تو 2024 کے الیکشن سے قبل بھی یہی ہوا کہ ہم نے پنجاب کو مسلم لیگ کے حوالے کرنا ہے، ہم نے سندھ کو پیپل پارٹی کے حوالے کرنا ہے، ہم نے KPK کو PTI کے حوالے کرنا ہے، ہم نے بلوچستان سنسیٹیو جگہ ہے تو اس کو بالکل ہولی سولی اپنی مٹھی میں رکھنا ہے، الیکٹیبلز کو لانا ہے۔ اس کے مطابق انہوں نے الیکشن ڈیزائن کیا کہ مرکز میں کس کو لانا ہے، صوبے میں کس کو لانا ہے۔ تو آپ اس نظام کو جمہوریت اگر کہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے وسط قلبی ہوگی، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ جمہوریت ہے، نہ امریت ہے، نہ کوئی اور صحیح۔ خواجہ آصف صاحب نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک ہائبرڈ قسم کا ایک نظام ہے۔